بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ اب دائیں ہاتھ کس کے مالک ہیں؟ غلام یا لونڈیاں۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم، جو بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، تین مرتبہ، تین اوقات میں۔ اب دیکھیں، 2 3 4 رکوع پہلے بھی یہی مسائل چل رہے تھے، تو اب 4 رکوع کے بعد، 3 رکوع کے بعد دوبارہ سے انہی مسائل کو پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ہے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے کمرے میں جو آئے وہ پہلے اجازت لے کے آئے، چاہے وہ تمہارا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر آگے فرمایا والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی جو ابھی تک بلاغت کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے۔ 6 7 8 سال کی عمر ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پہلے اجازت لیں، ثلاث مرات، 3 اوقات میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر 6 7 سال کا بچہ ہے تو والدین کو چاہیے، بچہ ہے یا بچی ہے، کہ وہ اس کی ایسی تربیت کریں کہ جب ان 3 اوقات میں اس نے کمرے میں، آپ کے کمرے میں آنا ہو، تو سب سے پہلے وہ اجازت لے پھر آئے، ڈائریکٹ نہ داخل۔ چونکہ آدمی کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت وہ کس حالت میں ہوتا ہے اور کس وقت کس حالت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، شریعت نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے، بشرطہ کہ ہم شریعت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، ایک جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے۔ اب فجر کی نماز سے پہلے آدمی سویا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کس حالت میں ہو اور کس میں نہ ہو۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور اس وقت جس وقت تم اپنے کپڑے زور کے وقت میں اتارتے ہو، دن کو سونے کا وقت ہوتا ہے، تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ قمیض وغیرہ اتار لیتا ہے، تو پنجاب کے اندر تو صرف ایک دھوتی پہنی ہوتی ہے، یہاں پر چلو کپڑوں کا رواج زیادہ ہے۔ تو فرمایا وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جس وقت تم اتارو زور کے وقت اپنے کپڑوں کو، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اگر آپ کے غلام، آپ کے بچے چھوٹے، یہ بھی آپ کے کمرے میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے اجازت لیں پھر آئیں، وگرنہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ثلاث عورات لکم،
یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. لیسا علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی حرج، بعدہن اس کے بعد، ان 3 اوقات کے بعد اگر یہ بچے آپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے بھی آ جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پھر بھی بہتر یہی ہے کہ جس وقت بھی کمرے میں داخل ہوا جائے تو دستک ضرور دی جائے، پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے. فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان 3 اوقات کے علاوہ کیوں اجازت ہے اس کو بیان فرمایا کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ یہ تمہارے اوپر بعض کے اوپر جو ہے یہ آتے جاتے ہیں. ان کا بار بار بچوں کا اندر آنا باہر جانا، یہ طواف کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں. کذالک ایسے یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. حکیم جب کوئی بات کہتا ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ کی ہر بات کے اندر کہیں حکمتیں ہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمیں بعض حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اور جب پہنچ جائیں بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلاغت کو، بلوغت کو. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسا کہ اجازت طلب کرتے ہیں الذین وہ لوگ، من قبلہم جو اس سے پہلے گزرے. جو ان سے پہلے گزرے ہیں جیسے وہ اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اجازت طلب کر کے پھر آئیں. کذالک ایسے ہی، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم آیاتی تمہارے لیے اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اور وہ عورتیں جو نا امید ہو گئی ہیں. قائل کہتے ہیں بیٹھنے والی کو، یعنی نا امید ہو کر یہ بیٹھ گئی ہیں. والقواعد من النساء اور وہ عورتیں جو نا امید ہو گئی ہیں، اللاتی وہ، لا یرجون نکاحا جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، عمر بڑی ہو گئی ہے اب. فلیس علیہن جناح پس نہیں ہے ان پر کوئی حرج کہ ان یضعن ثیابہن یہ کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں. ان یضعن یہ کہ وہ اتار دے، ثیابہن اپنے کپڑے. تو یہاں پر مراد زائد کپڑے ہیں، مثلا برقع ہے، چادر ہے، تو اس کو بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھر میں اتار سکتی ہیں. غیر متبرجات بزینہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، زینت کی جو چیزیں ہیں وہ ان کی ظاہر نہ ہو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ اور یہ کہ وہ بچ کر رہیں، خیر لہن تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ یہ کپڑے وغیرہ جو ہے وہ نہ اتاریں، یہ بھی اچھے طریقے سے رہیں اور زینت کو ظاہر وغیرہ نہ کریں. فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے. لیس علی الاعمی حرج نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج کی، ولا علی الاعرج حرج اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم اور نہ ہی
تمہارے اپنے نفسوں پر کوئی حرج ہے کہ ان تاکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے. یعنی کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی مریض ہے یا خود ہو، تو لہٰذا آپ کسی کے گھر چلے گئے ہو، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جو ابھی نیچے آ رہے ہیں، آپ وہاں پہ گئے ہو، انہوں نے آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیا تو آپ کھانا کھاؤ. آپ کھا سکتے ہو، یہ آپ کے اپنے گھر ہیں، اسی وجہ سے تو وہ پیش کر رہے ہیں. فرمایا ان تاکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے. آبا میں باپ دادا وغیرہ سارے آتے ہیں. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، ماں جو بھی ہو. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھر چلے گئے، اب وہ کھانا رکھ دیا تو کھاؤ. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھر چلے گئے تو وہاں پر کھانا دیا، کھاؤ. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بہن کے ہاں چلا جائے، اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے، وہاں پر چلا جائے، تو بعض میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی بری بات ہے کہ ہم اپنی بہن کے گھر آ کے کھانا کھائیں. تو لوگوں میں عجیب و غریب قسم کی رسمیں. اب مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کہتے ہیں لوگ، حالانکہ قرآن تو اس کی اجازت دے رہا ہے. میں او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے. اپنے چچا ہے کوئی، گھر چلے گی تو اب وہ کھانا دے رہی ہیں تو کھاؤ. او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، پھوپھی کے ہاں چلے گئے، کھانا دیا، کھاؤ. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو. اب اس سے مراد کیا ہے؟ مثلاً یہ ہے، آپ کا کوئی مزدور آپ نے رکھا ہے دکان پہ، اب وہ آپ کے آگے مزدور ہے، مالک تو آپ خود ہو. تو اگر کسی دن آپ اپنے مزدور کے گھر چلے گئے، وہ آپ کو کھانا دیتا ہے تو آپ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہیں یہ تو میرا خادم ہے یار، 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے، میرے آگے کام کرتا ہے تو میں اس کے گھر میں کھاؤں. تو انسان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ تکبر ہے. پتہ نہیں اس نے کتنے اخلاص کے ساتھ آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہوگا. تو اس وجہ سے جب آپ کو وہ دعوت دے رہا ہے، جب کسی کو دعوت دی جائے نا، دعوت کو قبول کرنا واجب ہے. تو اس وجہ سے اس کو کھانا کھا لینا چاہیے. ہاں دیکھیں، اس میں یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ جب کوئی دعوت دے آپ کو تو آپ کے پاس وقت نہ ہو تو پھر آپ معذرت کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہت ضروری کام ہے، وہ کہے نہیں کھانے پہ آنا ہے، آپ کو دعوت قبول کرنا واجب ہے، لہٰذا اپنے کام کو لات مارو اور پیٹ بھرنے کے لیے پہنچ جاؤ. تو شریعت نے بڑی نرمی رکھی ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ کھانا کھانے آنا ہے، جی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تو پھر آپ جاؤ، کیونکہ خصوصی طور پہ آپ کو اس نے دعوت دی ہے، تو اس دعوت کو قبول کرنا آپ پر واجب ہے. ہاں اگر اس وقت فارغ نہیں ہو تو کہہ دو کہ اس دن کی دعوت نہیں ہو سکتی کیونکہ میں مصروف ہوں، وہ کسی اور دن رکھ دے گا.
تو خیر فرمایا کہ او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان کے گھروں کی جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، تمہارے آگے مزدور ہیں، ان کے گھر چلے گئے تو وہ کھانا دیتے ہیں تو کھاؤ، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، دوست ہے کوئی چلے گئے، جگری یار ہے چلے گئے، یا کسی لڑکی کی کوئی سہیلی ہے چلی گئی، فرمایا کہ وہ اگر کھانا دیتے ہیں تو کھاؤ۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں شریعت نے ایک ایک چیز کو کتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ فرمایا لیس علیکم، نہیں ہے تم پر جناح، کوئی حرج، کہ ان تاکلوا جمیعا، یہ کہ تم اکٹھے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کھاؤ، جیسے آپ کا جی چاہ رہا ہے کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس تم سلام کرو اپنے لوگوں پر، تحیۃ من عند اللہ، دعائے خیر ہے اللہ کی طرف سے، مبارکتاً طیبہ، جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ کذالک، ایسے، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیں اس کے اندر تو یہ باتیں بیان کی ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، جو تمہارے ماں باپ کے دوست احباب ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، دوستیں ہیں، والد کے دوست ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ یہ ان کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں اس چیز کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب موجود تھیں تو اس وقت وہ خود اپنی سہیلیوں کو گوشت دیتی تھی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں گوشت کو خود پہنچاتے تھے کہ جا کے دے کے آؤ، کیوں؟ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ ایسے ہی باپ کے، والد کے جو دوست ہیں، بیٹوں کو چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، کوئی پوچھ وغیرہ پوچھ لیا کریں ان کو۔ الحمدللہ میری یہ عادت ہے کہ میرے والد صاحب کے جو دوست تھے، میری آج تک ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، جن کو میں پہچانتا ہوں۔ میں ہر 1-2 مہینے کے بعد کال وغیرہ اکٹھ کر لیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ کے جو والد ہیں یا والدہ ہیں، ان کی سہیلیاں ہیں، اولاد کا کام بنتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ، یہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں۔ تو فرمایا کذالک، ایسے یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔